جنگ خیبر ہوئی تو ایک یہودی کے ہاں ایک گدھا تھا. جب یہودی اس گدھے پہ سوار ہوتا وہ گدھا یہودی کو اپنی پشت پہ سوار نہیں ہونے دیتا تھا, پرت کر زمین کے اوپر اس کو مار دیتا تھا, اس کو تکلیف ہوتی تھی. جب یہودی گدھے سے زمین پر گرتا تو سوٹا اور ڈنڈا اٹھا کر اس کو مارتا, اس کو تکلیفیں دیا کرتا تھا. پھر اس قدر مرتا کہ وَيَضْرِبُ ظَهْرِي وَيَجِيعُ بَطْنِي, اس گدھے کو کھانے پینے کو کچھ نہیں دیتا تھا, پھر اس کو بھوکا رکھتا تھا, مار مار کر اس کی پشت کو زخمی کر دیا تھا. پھر گدھا بھی ہر وقت دل کے اندر کہتا رہتا تھا کبھی تو وقت آئے گا کہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچوں گا, پھر حضور کو جا کر بتاؤں گا کہ یہ بدبخت میرے ساتھ کرتا کیا ہے. وقت گزرتا چلا گیا, جہاں یہودی آپس میں بیٹھتے میرے نبی کا گلہ کرتے, پھر گدھا بھی قریب کھڑے ہو کر میرے نبی کے گلے کو سن کر کہ حضور کا گلہ کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, سرکار کی شان اقدس میں توہین کر رہے ہیں, وہ دل کے اندر خیال پکا کر لیتا بدبخت میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا مگر جب تو سوار ہوگا پھر تمہیں بتا دوں گا کہ میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں. جب یہودی سوار ہوتا پھر گدھا تلاش میں رہتا, کہاں کیچڑ ملتا ہے, کہاں کنڈے ملتے ہیں, کہاں پتھر ملتے ہیں, کہاں کھالا ملتا ہے. جب ایسی جگہیں مل جاتی پھر گدھا اپنی پشت سے اس یہودی کو زمین پہ گرا دیتا تھا, پھر یہودی اس کو مارتا تھا. حتیٰ کہ وقت گزرتا گیا, جہاں بلال بھی حضور کے عشق میں مارے کھاتا رہا وہاں ایک یہودی کا گدھا بھی عشق مصطفیٰ میں مارے کھا رہا ہے. وقت گزرتے گزرتے ایک دن آ گیا کہ خیبر کا میدان لگا. میرے آقا بھی خیبر کے میدان میں ہے. جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, جب آپ نے خیبر کا درہ توڑ دیا پھر اللہ نے میرے کریم آقا کے غلاموں کو فتح اور کامیابی اور کامرانی سے اللہ نے نواز دیا. جب وہ میدان حضور کے صحابہ نے جیت لیا پھر جب غنیمت کا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو وہ کالے رنگ کا گدھا بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. جب تک یہودی کے قبضے میں تھا تو گدھا تھا. حضور کی بارگاہ میں غنیمت کا مال آیا, مرد و خواتین بھی قیدی ہو کر آئے, سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی لگے, دوسرے تیسرے جانور بھی حضور کی بارگاہ میں ہیں, مگر ایک ایسا گدھا ہے جو دور سے کھڑے ہو کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے, چہرہ مصطفیٰ تک رہا ہے, دل ہی دل میں سوچ رہا ہے. کسی نے پوچھا کہ اے گدھا تو روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا قسمت سے مصطفیٰ کی بارگاہ ملی ہے, قسمت سے حضور کی قدموں تک پہنچا ہوں اور سر جھکا کے کھڑا ہے. کسی نے کہا چہرہ اٹھا کر کیوں نہیں دیکھتا؟ تو گدھے نے زبان حال سے جواب دیا میرے دیکھنے کی ضرورت نہیں, جب چشمان مازا کا بصر کا دریچہ کھلے گا رحمت نبی کی توجہ پڑے گی تو میرے مقدس سمجھ جائیں گے. حضور ہر کسی کا حال پوچھتے پوچھتے پھر سرکار نے اس سواری کی طرف اشارہ فرمایا یہ گدھا بھی میرا عاشق ہے, اس کو میرے بارگاہ کے قریب کر دو. جب وہ حمار مبارک حضور کی بارگاہ میں آیا, گدھا تھا, جانور تھا, اور تمام جانور سے بے عقل گدھا ہوتا ہے. جب استاد بچے کو پڑھا پڑھا کر تھک جائے, بچہ سبق یاد نہ کرے تو استاد بھی بول اٹھتا ہے کہ ہے تو کوئی گدھا, تیرا گدھے جیسا ظاہر ہے, کس طریقے سے تمہیں سمجھاؤں. تو پتہ چلا کہ تمام جانور سے بے عقل جانور کیا ہے؟ گدھا ہے. مگر اس کے مقدر پہ قربان جاؤں کہ حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے, حضور نے اس کو بلایا ہے. گدھے کو حضور بلا رہے ہیں. کبھی ہماری زندگی کی ایسی شام آ جائے حضور فرمایا کہ میرے غلام کو میری بارگاہ میں بلا لو, ہم بھی اپنے مقدر پہ ناز کریں. گدھے کو حضور بلا رہے ہیں. جب حضور کی بارگاہ میں آیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے اسے مخاطب فرمایا, چشمان مازاغ البصر کی توجہ پڑی. میرے آقا کریم اس سے گفتگو کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا مسمک, تیرا نام کیا ہے؟ حضور تو عربی بول رہے تھے, گدھا بھی عربی پڑھا ہوا تھا. کون سی یونیورسٹی میں پڑھتا رہا, کون اس کو لیکچر دے رہا, کس ادارے کے اندر اس نے ڈگری حاصل کی تھی؟ گدھے کی اپنی زبان ہے. میرے کریم آقا کی وہ زبان اقدس ہے جو ملائکہ کی زبان بھی عربی ہے, قرآن بھی عربی کے اندر ہے, اور میرے کریم آقا کی زبان مقدس بھی عربی ہے. قبر کے تمام معاملات عربی میں ہوں گے. تو میرے کریم آقا کی جب بارگاہ میں آیا, جسم کا کمزور ہے, پیٹھ زخمی ہے, ہڈیاں چمک رہی ہیں, کمزوری کا عالم ظاہر ہے, ہڈیوں میں گودا تک نہیں ہے, مگر اس نے مارے اپنی ذات کے لیے نہیں, ذات مصطفیٰ کے لیے کھائی. میرے آقا نے فرمایا کہ مسمک, تیرا نام کیا ہے؟ جب حضور نے عربی میں گفتگو فرمائی, سوال کیا, تو گدھے نے بھی عربی کے اندر جواب دیا. اس نے کہا انا یزید بن شہاب. گدھا حضور کی بارگاہ میں عربی بول رہا ہے. یا رسول اللہ, انا یزید بن شہاب, میرا نام یزید ہے, شہاب کا بیٹا ہوں. جب گدھے نے جواب دیا تو میرے اور آپ کے لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا اب میں محمد نام کو تبدیل کرتا ہوں. یا رسول اللہ, جو آپ چاہیں, میں آپ کا غلام ہوں,
جس نام سے چاہے مجھے پکار لے. غلاموں کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ مرضی آقا کی ہوتی ہے. آقا جس نام سے چاہے کسی کو پکار لے. آقا آج کے بعد میں اپنا نام یزید بن شہاب کسی کو تعارف نہیں کروں گا. آپ جو نام رکھیں گے میرا وہی نام صبح قیامت تک رہے گا. میرے اور آپ کے لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام ہے یعفور. کیا نام ہے؟ یعفور. عربی میں یعفور ہرن کو کہتے ہیں. گدہ حرام ہے، نام ہرن کا رکھا گیا. پھر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیری یہ کیفیت کیا ہے، یہ تیری حالت کیا ہے، تو نے اپنے آپ کی حالت کو کمزور کر رکھا ہے. پھر گدے نے حضور کی بارگاہ میں رو رو کر عرضی پیش کی، یا رسول اللہ جہاں مکہ کی گلی میں بلال آپ کے عشق میں مارے کھایا کرتا تھا، اس طرح مدینہ کی گلیوں کے اندر میں آپ کے عشق میں مارا کھایا کرتا تھا. یہ یہودی بدبخت آپ کے دشمن ہیں، آپ کا گلہ کیا کرتے تھے. پھر میں بھی دل کے اندر سوچ لیتا تھا جب تو میری پشت پہ سوار ہوگا تو نبی کا گلہ کرنے والا ہے، میں تیرا پتہ کر لوں گا. یا سو جب اس کو پرت زمین کے اوپر ڈالتا تھا وہ بدبخت مجھے مارتا تھا، جس کی وجہ سے میرا جسم کمزور ہو گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے اس کو مدینے لائے. حضرت یعفور، حضرت یعفور، اب کیا کہنا ہے؟ حضرت یعفور. کاش کہ وہ وقت آ جائے میرے نبی کی سواری آج آ جائے، میرے نبی کی سواری کے قدم مبارک ہو اور میری دستار فضیلت ہو. اس کے قدم ہوں، میرے لب ہوں، میں اس کے قدموں کو چوموں جس میں میرے مصطفیٰ سوار ہو. میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس کی ایک ڈپٹی لگا رکھی تھی. حضور نے یہ بھی پوچھا کہ تیری شادی کر دوں تیرے ہم جنس سے؟ سوار نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں نے مارے آپ کے عشق میں کھائے، شادی کے لیے نہیں کھائے، مجھے غلامی میں رکھ لے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری کوئی خواہش؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے، جن کی نسل سے میں ہوں، میرے آبا و اجداد سے 60 گدے گزرے ہیں اور ہر گدے پر نبی نے سواری فرمائی ہے. میں اپنے دادا کی نسل سے آخری ہوں، آپ سب انبیاء سے آخری نبی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ خاتم النبیین میری پشت انور پہ سوار ہو جائے. اچھا گدے کو بھی پتا تھا کہ حضور آخری نبی ہے، جانور ہو کہ حضور کو خاتم النبیین مان رہا ہے. وہ جہاں کے گدے کہاں جائیں گے جو میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے. ایک جانور ہو کر خاتم النبیین کا نام لے رہا ہے کہ یا رسول اللہ جس کی نسل سے میں ہوں، میں اپنے دادا کی نسل سے آخری گدہ ہوں، آپ سب انبیاء سے آخری نبی ہیں. یہی خواہش ہے کہ مجھے اپنی سواری بنا لے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا وجود مسعود میری پشت پہ سوار ہو جائے. حضور نے پھر اس پہ سواری فرمائی، سرکار نے قبول کر لیا، مدینہ میں لائے. اس کی ایک ڈپٹی تھی. کبھی کبھی ایسا موقع ملتا، ایسا وقت آ جاتا کہ کوئی غلام حضور کی بارگاہ میں ظاہری طور پہ نہ ہوتا. حضور کو طلب ہوتی کہ کوئی جائے حضرت عبداللہ کو بلائے. حضور پھر کسی اور کا انتظار نہیں کرتے، اسی سواری کو بلا لیتے. یعفور دوڑتا ہو حضور کی بارگاہ میں آتا، سر جھکا کر حضور کی بارگاہ میں آتا. حضور فرماتے کہ عبداللہ کو بلاؤ. وہ جانور ہو کر حضور سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ عبداللہ بن عمر کو بلاؤں، عبداللہ بن عباس کو بلاؤں، عبداللہ بن مغفل کو بلاؤں، عبداللہ بن عبداللہ کو بلاؤں. کس عبداللہ کو بلاؤں؟ جو مراد مصطفیٰ ہو تو اسی کے دروازے پہ پہنچ جایا کرتا ہے. جو بھی حضور کی منشا ہوتی اسی کے دروازے پہ جا کر پھر اپنے سر کو دروازے کے ساتھ ایسے مارتا. جب گھر کا مالک بہ نکالتا فاشار الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر کے ساتھ اشارہ کرتا تمہیں تاجدار کائنات بلا رہے ہیں، تمہیں سید الانبیاء بلا رہے ہیں. صحابہ بھی جان جاتے تھے یہ کوئی اور نہیں، میرے مصطفیٰ کی سواری ہے، یہ آپ نہیں آیا، خود نہیں آیا، اس کو حضور نے بھیجا ہے اور حضور کا بھیجا ہوا ہے. جب وہ سواری حضور کی بارگاہ میں غلام کو بلا کر آتی، حضور کے غلام سواری سے آگے نہیں سواری کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے. ساری زندگی پھر اس نے عشق مصطفیٰ میں گزاری، حضور کے مدینہ میں رہا، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. پھر صحابہ کرام میرے کریم آقا کی مثال با کمال کے بعد سرکار کی سواری کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ حضور کی سواری ہے جس کا نام حضور نے تبدیل کیا ہے، یہ کریم آقا کو محبوب ہے، یہ حضور کا تبرک ہے. ہم اس کو سانبھیں گے، محفوظ رکھیں گے، چارہ ڈالیں گے، کھلائیں پلائیں گے، ہم اس کی خدمت کریں گے جب تک یہ زندہ رہے گا. جب ہم اس کو دیکھیں گے حضور کے لمحات یاد آ جائیں گے جب حضور اس پر سوار ہوا کرتے تھے. پھر صحابہ کرام نے پکڑنے کی کوشش کی. پھر اس نے کہا اگر حضور نہیں رہے تو میں دنیا میں کیسے رہ سکتا ہوں. حضور کی جدائی کا غم
جہاں انسان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسی طرح میرے کریم آقا کے سواری سے بھی برداشت نہ ہوا۔ صحابہ کرام پکڑنے کی کوشش میں جب اس کا پیچھا کرتے ہیں تو حضرت جعفر تلاش میں تھا کہ کوئی ایسا مقام، ایسی جگہ مل جائے جو مجھے محفوظ کر لے۔ پھر اور تو کوئی جگہ نہیں ملی، ایک کنواں ملا جس کے اندر جا کر اس سرکار کی سواری چھلانگ لگا دی، وہی کنواں اس کی قبر بنا۔ اس نے بھی عشق مصطفیٰ کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔